Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. شروع کر دیں بھائی. ایک تو ماشاءاللہ مائک بڑا خاندانی ہے، تو فہد بھائی مسجد میں بھی کچھ ایسا ہی انتظام کریں یار. آواز صحیح ہو نا تو آدمی کو بات کرنے میں بھی، مائک صحیح ہو تو بات ہو جاتی ہے تسلی سے. ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ کچھ تاجر حضرات ہیں جن میں آپ نے بیان کرنا ہے، تو میں کہیں بیان کے لیے آج کل جاتا نہیں ہوں. پولیس بھی بلائے تو نہیں جاتا میں. لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ تاجر برادری جمع ہو رہی ہے تو پھر میں نے بیان کی حامی بھری. اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں سے کوئی چندہ چاہیے، بلکہ اس لیے کہ آپ لوگ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کا تجارت سے تعلق نہیں ہے. تو آپ اگر صحیح ٹریک پر آ گئے تو آپ سے جو خیریں پھیل سکتی ہیں، جو آپ لوگ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اللہ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ وہ آدمی نہیں کر سکتا جو ایک ملازم ہے، کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے. تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں آپ سے بات کروں، اور میں یہ پہلے گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں. اس میں میرا دنیاوی کوئی فائدہ، بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر میں جملہ ادھورا چھوڑوں نا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، جس سے مجھے یہ لگے گا کہ آپ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر میں کوئی جملہ کمپلیٹ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں اس کو، تو یہ آپ سے اگلوانے کے لیے کہ اگلا لفظ کس نے کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے. تو مجھے یہ لگے گا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں. تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سب آپ کے فائدے کے لیے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ بات غور سے سنیں. دیکھیں آپ لوگوں نے بھی بڑے لیکچر دیے ہوں گے، اپنی پروڈکٹ لا کے پوری تقریر کی ہوگی کہ یہ وہ ایک چٹکلا میں اکثر سناتا ہوں کہ ایک آدمی نے گدھا بیچنا تھا، بک نہیں رہا تھا، تو دلال ہوتے ہیں نا، ان سے کہا یار یہ تو بکوا دے مارکیٹ میں. تو اس نے گدھے کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. ظاہر ہے چیز مارکیٹ میں جبھی بکے گی جب اس کی آپ اس کے فضائل بیان کریں گے. یہ ایسا ہے، تو اب گدھے کی کیا فضیلت انسان بیان کر سکتا ہے؟ تو دلال نے بتایا یہ گدھا ایسا ہے جس پہ علامہ اقبال نے بھی سفر کیا تھا، یہ گدھا ایسا ہے کہ قائد اعظم نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا، یہ گدھا ایسا، یہ گدھا ایسا. اتنے فضائل سنائے کہ جو گدھا بیچنے والا تھا، بھائی اتنا اچھا گدھا ہے تو میں اس کو بیچتا نہیں ہوں، یہ مجھے واپس کر دے. تو آپ حضرات بھی اپنی پروڈکٹ کو انٹرویو، اس کا تعارف کرواتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اس میں ظاہر ہے آپ کا فائدہ ہوتا ہے. تو میں جو آپ کے سامنے یہاں بات چیت کے لیے بیٹھا ہوں، اس میں میرا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا، صرف یہ کہ تاکہ آپ بات غور سے سنیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پتہ نہیں میں نے خطبہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تو میں آج کی جو بات ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. پہلی تو میں تجارت کی فضیلت بیان کروں گا کہ اسلام میں کمانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بزنس ہے. پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان تاجر میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے. تجارت کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کمانے کا ذکر کیا ہے، پیسوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تجارت کے ذریعے کمائی کا ذکر ہے. ملازمت کے ذریعے کمائی کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے. سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ایک تجارتی قافلہ آیا تو کچھ صحابہ اٹھ کے اس سے تجارت کرنے چلے گئے. قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا.
اے نبی جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو خطبے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صحابہ کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت. سورہ مزمل میں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے. دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ساری رات تہجد پڑھنا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دن میں بھی کچھ کام ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سمجھ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ ظاہر ہے رات کو آرام بھی کرنا ہے کیونکہ دن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ تم نے دن میں 2 اہم ترین کام کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو سویا بھی کرو، ساری رات تہجد نہ پڑھو. وہ 2 اہم ترین کام کیا ہیں؟ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، دن میں تمہاری لڑائی بھی ہوتی ہے، جہاد بھی ہوتا ہے، تو تمہیں آرام بھی چاہیے. اور کیا؟ یضربون فی الارض یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم میں بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، مزاربت بھی تجارت کی ایک قسم ہے، اور وہ اللہ کا جو فضل ہے، روزی ہے، اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کے 2 کام بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے رات کو ان کو ریسٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک میدان جنگ میں لڑائی، اور دوسرا کیا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے بزنس. اس کی وجہ سے ان کو رعایت دی جا رہی ہے کہ پوری رات آپ نے تہجد میں نہیں گزار. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا. میں نے کہا نا کچھ سوال پوچھوں تو جواب آپ دیں گے. تجارت. یہ تو پتہ نہیں انگریزوں کے آنے کے بعد ہم کماؤ پوت بنے ہیں، دفتروں میں جا کے کوئی کلرک بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی مجھے تو چونکہ یہاں سارے تاجر ہیں اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بیان کرنے میں، ورنہ میں کبھی بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. تو یہ تو انگریز کے آنے کے بعد مسلمان ہٹے ہیں تجارتوں سے، اور یہودیوں کے ہاتھ میں تجارت گئی ہے. مسلمانوں کے کمانے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ بزنس ہوتا تھا، وہ ملازمت نہیں ہوتی تھی. قرآن مجید میں اللہ نے جہاں حج کی آیات نازل کی، صحابہ کرام پہ جب حج فرض ہوا، مدینہ سے مکہ جاتے حج کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے کہ کون سی پروڈکٹ مکہ میں ایسی ہے جو ہم مدینہ سے لے کے جائیں گے تو وہاں اس کی ویلیو مدینہ سے زیادہ ہے، اور جب مکہ سے مدینہ آئیں گے تو مدینہ کی مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو مہنگی ہے اور جو مکہ سے لا کے یہاں بیچیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ سستی بک جائے گی. تو حج کے دوران ہم یہ بزنس بھی کریں گے. اس پہ بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی عبادت کو بزنس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص حج ہی ہوگا، اس دوران بزنس نہیں ہوگا. بھائی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کیا مدینہ کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں لے گئے اور واپسی پہ مکہ سے لے کر وہاں گئے. دوسرا ایک بزنس یہ بھی ہوتا تھا کہ حج میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو بہت سے ملکوں میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مکہ میں ملیں گی، تو جو چیزیں ان کے ملکوں میں بیچی جا سکتی ہیں تو ان حاجیوں کو وہ چیزیں فروخت کر دی جائیں، تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا جاتا تھا. لیکن بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ فل ان دا بلینکس کریں گے تو مجھے لگے گا اب آپ صحیح جاگ گئے. حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے انہوں نے منع کیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو. یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ. بھائی ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا، مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہا ہے تو ضرور کرو. اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں. گناہ سے بھی ہلکی چیز ہے حرج. بعض لوگوں کا تقوی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے، اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی، غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے، وہ اس سے بھی بچتے ہیں. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں، کہ تجارت حج میں کرنے میں گناہ تو دور کی بات،
کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے. لوگوں کے تانوں, لوگ کسی کو تانا دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے, یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے, تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیچ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, یا وہاں کی چیز یہاں لا کے آپ فروخت کر دیں. تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ تجارت کے بارے میں. یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں, بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو ہی نہیں رہا. اور چلتے ہیں ہم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں نبی بنا کے بھیجا تو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں عربوں پہ کہ بھائی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے, شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ. ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ انعام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو. ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں, تو اس کی قدر کرو. اور اللہ نے کیا فرمایا, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے. وہ احسان میں بھی بتاتا ہوں. اس احسان کا تقاضا یہ ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو. اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا. بھائی بعض جگہ تجارت سردیوں میں ہوتی ہے اور تاجر گرمیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے, کہہ رہے ہیں یار ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گرمیوں میں سردیوں میں برف بکے گا. بھائی آپ برف کی دکان کھول کے بیٹھ گئے دسمبر میں, ٹھیک ہے نا, اور ٹائمنگ اس کی رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک, تو وہ بکے گی؟ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ تجارت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ تم شام کا سفر کرتے ہو بزنس کے لیے, گرمیوں میں بھی کرتے ہو اور سردیوں میں. کتنی بڑی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا. کہا کہ تمہارے لیے بزنس کو ہم نے آسان کر دیا. اس آسانی کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزنس کسی کے لیے آسان ہو جانا اور بزنس کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے لیے, آپ لوگ کی تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے. تو اور ہم چلتے ہیں آگے تجارت کے بارے میں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں, آپ جب بھی مال کمانے کی مثالیں دے رہے ہیں تو تجارت ہی کی مثالیں دے رہے ہیں. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے, عرض کیا یا رسول اللہ پیسے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیک سے بچانے کے لیے کمانے پہ ڈالنا چاہتے تھے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فلاں کے ہاں ملازمت کرو جا کے. آپ نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ تو ہوگا. وہ ایک پیالہ اٹھا کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالے کو کون خریدے گا, کتنے میں؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم نے. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں؟ یہ بزنس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں؟ جاب کی طرف رہنمائی نہیں کی جا رہی, کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ بزنس. اور صرف ایسی گائیڈنس سید الانبیاء کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں, اس طریقے سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤ گے. آپ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے گھر میں اگر برتن ہے نا اسی کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کرو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھانے کی پلیٹ ہے, اسی کو اگر میں نے بیچ دیا تو میں تو اس جس برتن میں کھاتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گا, تو کھاؤں گا کس؟ شاپر تو تھے نہیں نا اس زمانے میں, کھاؤں گا کیسے؟ اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. فرمایا 1 سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سستے میں بیچ دو ہیں,
1 درہم میں دے دو, اللہ کھلائے گا تمہیں, بلکہ 1 سے کم میں وہ آدھے میں لے رہا ہے, وہ آدھے میں دے دو, سستا ترین کر کے بیچو, اس لیے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یقیناً اللہ کھلانے والا ہے, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مسلمانوں پہ بزنس اور تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا. بزنس تو بزنس ہے, اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں, بیوقوف بنانا جائز نہیں, لیکن بزنس کی ڈیفینیشن ہی ہے بھائی اپنی پروڈکٹ پہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ صحابی نے کہا 2 درہم میں خریدوں گا. 2 درہم میں بیچ کے آپ نے ان کو 2 درہم پکڑائے, فرمائے 1 سے کھانا خریدو اور 1 سے کلہاڑی لو. وہ کلہاڑی خرید کے لائے, دستے مبارک میں لگایا, فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. انہوں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے, برتن بھی آ گیا, کھانا بھی آ گیا, صحیح ہے نا, اور اضافی پیسے بھی. تو کس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہی بھول گئے, بزنس کی طرف. صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو جنگیں ہو رہی تھیں جہاد میں, تو کیا ان میں مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ میں ذرا آپ کو نا ایک ہمارے جامعۃ الرشید نے صحابہ کرام کے جو اثاثے تھے, جو بڑے مشہور صحابہ ہیں, ان کے اثاثوں کو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا تاریخی کتابوں سے نا, کہ ان صحابہ کے اثاثے کتنے تھے, بزنس کی بیس پر ان کے پاس کتنے مالدار تھے یہ. تو میں ذرا آپ کو وہ تھوڑی سی ایک جو ان کی تیاری ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, یہ جامعۃ الرشید نے پوری تحقیق کر کے تاریخی کتابوں سے صحابہ کے اثاثے نکالے ہیں, سرمایہ کتنا کس کے پاس تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم چاندی تھی, جو کہ آج کے حساب سے 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ تھے, ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 58 کروڑ روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دولت کی تفصیل کچھ یوں تھی: 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم, 1 لاکھ سونے کے دینار, اور خیبر, وادی قرا اور کنویں کی صدقہ کی گئی دولت کی مقدار 2 لاکھ سونے کے دینار. اس کے ساتھ ربضہ کے مقام پر ان کے 1000 اونٹ تھے. اگر ہم ان ابن کثیر کے پیش کردہ اعداد و شمار کو حتمی مانیں تو سونے اور چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو حضرت عثمان کے اثاثے بنتے ہیں 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے. یہ کس کے اثاثے تھے بھائی؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آپ کو پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہوں. آپ پہلے مولوی سنیں گے یار ہمیں پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہے, لیکن میں اس کو سیٹنگ پہ لاؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو کتنے اثاثے ہوئے؟ 11 ارب 90. یہ باقاعدہ تحقیق ہے, یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ ایسے کسی نے اندازہ. 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک ریشو تھا نا کہ اتنی مالیت ان کے پاس رہا کرتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ انہوں نے ایک موقع پر جو ہے نا جہاد میں 40,000 درہم دیے ہیں, جو 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. جس نے 58 کروڑ کا چندہ دیا ہوگا, تو چندہ تو آدمی اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے نا بھئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چندہ دے کے آپ خود چندے کے مستحق بن گئے تھوڑے دنوں میں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنی انسان جو ارننگ کا ذریعہ وہ تو سنبھال کے رکھتا ہے نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں ایک مرتبہ جو چندہ دیا اس کی تعداد کتنی تھی؟ میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے, بے فکر رہیں. آپ کہیں اچھا بھی ہمیں یہ گلوا کے نا آہستہ آہستہ لائیں گے کہ اب آپ بھی کچھ 2-3 کروڑ نکالیں. تو 58 کروڑ روپے حضرت عثمان نے کیا دیا؟ چندہ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں, یہ پوری ان کی جو ہے تحقیق لکھی ہوئی, میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سارے کیا تھے؟ تاجر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمانے کا جس چیز کو ذریعہ اختیار کیا وہ کیا تھی؟ تجارت. آپ نے پوری زندگی تجارت کی. ہاں بکریاں چرائی ہیں, وہ ملازمت تھی. وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی ہوں. وہ ایک مصلحت ہے, قوت برداشت پیدا کروانا, وہ ایک الگ چیز ہے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کو، مسکنت کو اللہ نے دور کیا وہ بھی تجارت کے ذریعے. ابھی قاری صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی نا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا سو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. یہ مالدار کیسے بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا، پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی ایماندار آدمی نہیں مل رہا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا کہ پیسہ میرا ہوگا اور اس پیسے سے کاروبار کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی اضافہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اضافہ کیا. تو ہم اگر اس پہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تجارت کی فضیلت پر. اسلام کا جو مزاج ہے، مزاج وہ بھی کیا ہے؟ تجارت کا ہے. اس لیے کہ اسلام کسی کی غلامی پسند، بولے نا بھائی، نہیں کرتا. ایسا نہ ہو آپ کے سارے امپلائی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں کہ وہ اپنی کمپنیاں کھول رہے ہیں. اسلام غلامی کو کیا، اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ بولے نا بھائی، اللہ کی ہوگی. تو آپ بتاؤ، تاجر اپنا کھاتا ہے نا، اپنی مرضی سے آفس پہنچے گا، جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا. ملازم کو یہ سہولتیں ہیں. بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ باس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی. جیسے ہی آئے گا تو سر کیونکہ اس کو پتہ ہے نچوڑ تیل کہاں سے نکلے گا، اسی کنویں سے نکلے گا. تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا. یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے، ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے آپ ملازم ہیں، فائدہ سارا وہ اٹھائے گا. میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے ہیں، بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا، پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا. میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے. یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے، وہ اسکول کا بھاگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو. ابھی سیالکوٹ میں ایک تاجر ہیں، انہوں نے بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال، بہت کروڑپتی آدمی ہے. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا تو کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہو گئی. وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے، یار یہ کراچی کی اردو کا لک کہاں سے آ رہا ہے. وہ فوراً مڑ کے میری طرف آئے تو کہہ رہے ہم تو آپ سے اڑے تڑے بھی ہم نے لیاری سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تو ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اب وہ جو سیالکوٹ کے اصل تاجر تھے وہ بھی، یہ کراچی والے بھی، یہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے، امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں. میں نے دونوں کی کوالیفیکیشن پوچھی تو کوئی بھی انٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا. اور ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ وہ انٹر سے آگے، بولے نا بھائی، نہیں بڑھ سکے. اگر وہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے وہ ذاتی ایئرپورٹ نہ بنا رہے ہوتے اپنا، ٹھیک ہے نا. دبئی گیا ہوں، وہاں بڑے بڑے تاجروں سے ملا، سارے اسکول کے بھاگے ہوئے. بھاگنے کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے بھاگیں، لیکن پتہ نہیں کہ قدرت کا سسٹم ایسا ہے، نظام ایسا ہے. یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ میں تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. دبئی میں بڑے بڑے تاجروں سے میری ملاقات ہوئی جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، سب اسکول کے بھاگے ہوئے اور سب غریب فیملی سے جن کا تعلق تھا. تو تجربے سے ہم نے یہ سیکھی کہ تجارت کے لیے پیسہ بالکل بھی نہیں چاہیے. یہ تجربہ ابھی تو شیئر کر سکتا ہے نا انسان. ایسے میں IBA یونیورسٹی میں میرا بیان تھا، موضوع یہی بزنس تھا. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ، اچھا میں ایک پٹھان کو لے گیا اپنے ساتھ، وہ بیچارہ کچرا چنتے چنتے نا کروڑپتی بن گیا. کچرا چنتے چنتے، کچرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پتہ چل گیا بھائی جو ہے نا کاپر کیا ہوتا ہے، تانبا، پیتل، لوہا، ہر چیز کا فرق وہ پہچان گیا. ہوتے 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 اس نے وہی ظاہر اپنی دکان بنا لی اسکریپ کی. پھر ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا اتنا اللہ نے اس کا بزنس کہ وہ کروڑپتی، اس کے تو 20-30 تو اکاؤنٹ ہیں اس کے. میرا IBA یونیورسٹی میں بیان تھا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا آ جا بھائی تو. اور میں نے کہا اسی ڈریس میں آنا جس میں تو سارا دن گھومتا پھرتا، کو کوٹ ٹائی وائی کی وہ پہنتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ تم تجارت پڑھ رہے ہو، تاجر بنو گے نہیں. تم تاجر ایسے بنتے ہیں جیسے یہ بنا ہے. تو وہ آگے اپنے وہ جیسے نارمل ڈریس میں
بیچارہ سیدھا سادہ سا پٹھان، ایک شلوار کا پائنچہ یہاں، دوسرا پائنچہ یہاں آ گیا. میں نے کہا بتاؤ یار، میں نے یونیورسٹی کے لڑکوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی بیچارہ سیدھا سادہ سا کوئی ہوگا، ان کے خیال میں کہیں چوکیداری کر رہا ہوگا. میں نے کہا بھائی اس کی اتنی چیک بکیں ہیں نا کہ اس کو گننے کے لیے ایک بندہ چاہیے. ٹھیک ہے، گاڑیاں ہی ایسے بدلتا ہے جیسے آپ پینٹ بدلتے ہو. اور میں نے کہا شروع اسکول کتنا پڑھا ہے؟ ایک جماعت بھی اسکول میں نہیں پڑھا ہوا. صرف محنت، ایمانداری، جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام، بول لو نا بھائی، یہ ماہرین کہتے ہیں. میں تو مولوی آدمی، میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام، بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں، یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے، میں ملیشیا گیا، وہ میں نے پٹھان تاجر دیکھے، سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. وہ لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے، وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے. میں اس لیے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا یار ہمارے سارے راز فاش کر رہے ہو آپ مجھ سے بیٹھ کے. یار تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہارے ہوٹل ہیں، تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے، کچھ تھا نہیں، پاکستان میں ہمیں مل نہیں رہا تھا، یہاں بھگا دیا. تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے، ہم نے وہ کام کیا. اور 8-10 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ، ہمیں بلایا اس نے. تو آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا. اس پہ اور بھی بہت سی آیتیں، حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 10 میں سے 9 حصے کس میں رکھا ہے؟ تجارت میں. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. جہاد کے بعد جو شہادت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے؟ کہ میں تجارت کر رہا ہوں. تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ، بولنے نا بھائی کیا ہو گیا، پسند ہے، محبوب ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا. علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور، آپ 4 شادیاں کر سکیں گے، کمزور کر سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہے بھائی، کمزور آدمی کر سکتا ہے. تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے، اچھی گاڑی دیکھتے تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور. بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، فرعون نے غلام بنا لیا ان کو. اور آپ کو پتہ ہے یہودی
انتہائی اقلیت میں اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ یہودی ہے, کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. پیپسی کولا ان کی, کوکا کولا ان کی, اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا, مکہ کولا, نام سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لایا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ, میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ, پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں, حدیث کا مفہوم ہے, کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی, تمہیں کیا پتا. شعر لکھا ہوتا ہے نا, میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا, تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے, سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر. میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے, لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی, وہاں لکھنے کا نہیں ہے. یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو, یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی. تو لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو, ہے بھائی, درخت لگا رہے ہو تم. اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے, جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے, میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام. بول لینا بھائی, دیکھو تو نہیں ہے, بولنے میں کیا جا رہا ہے. درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. جو بھی درخت لگائے گا, مولوی صاحب یہ حدیث پیش کریں گے, یار وہ صحابی لگا رہے تھے درخت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل کا پتہ نہیں, پلاننگ, کھجور کا درخت تو 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے, 5-5 10-10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کاٹ دو تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا زندہ نہیں رہا, وہ پھل تک اس نے وہ اس کے پھل نہیں دیکھے, مر گیا, جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا پھل کھائیں گے, حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخت سے جو فائدہ اٹھائیں گے, جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے. جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے, گھونسلے بنا کے رہتے ہیں, اس سے چگتے ہیں, لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں. فرمایا پرند اور چرند بھی جو فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں اس کا ثواب, بولے نا بھائی, ملتا رہے گا. دیکھو دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی اپوزٹ. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے, درخت بولو نا بھائی لگانے چاہیے, یہ پتہ چل رہا ہے نا. پہلی والی حدیث سے پتہ چل رہا ہے نہیں لگانا چاہیے, دوسری سے پتہ چل رہا ہے لگانے چاہیے. تو ظاہر ہے ایک پیغمبر 2 متضاد باتوں کا حکم تو نہیں دے سکتے نا. اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا, یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے. درخت ایک ایگزامپل ہے, درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہوتا ہے, جتنا نظر آتا ہے نا تو اتنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پھل ہیں, اس کے ثمرات ہیں, جس کو پھل کہا جاتا ہے, اس کا پروفٹ ہوتا ہے. ایک آم کی گٹلی لاکھوں آم پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو درخت کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آم کی گٹلی ڈالوں گا یہ ضائع ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ ایک آم کی گٹلی کی ہے اور پروفٹ لاکھوں آم کی شکل میں. ایک کھجور کی گٹلی دفن کی جا رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے نا, آپ کی گٹلی آپ نے زمین میں دبا کے ضائع کر دی, اس لالچ میں ضائع کرتے ہو یار یہ انویسٹمنٹ ہے, اس کا جو پروفٹ ہوگا کھجور, لاکھوں کھجور پیدا ہوں گے, تو ایک ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزنس بھی یہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے حدیث میں جو ہر جگہ فٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کاروبار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم 20-20 30-30 سال کی پلاننگ کر رہے ہو, کل کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا, یہ سب فیکٹری کیا ہو جائے گی, تباہ و برباد. یہ اچھا سودا نہیں ہے. تم نے کاروبار کرنا ہے, بزنس کا درخت لگانا ہے, یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا,
نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی, مسلمان فائدہ اٹھائیں گے, اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا, خود بھی کھاؤں گا, لوگوں کو بھی کھلاؤں گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, سر اٹھا کے جیوں میں, کھلانے والا بنوں کھانے والا نہ بنوں, اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے, تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو بزنس سے آپ کا مقصد آخرت ہونی چاہیے, اور آخرت آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کر رہی. یعنی آپ کہیں یار آخرت کا کانسیپٹ تو یہ, پھر ہم سب کچھ صدقہ کر دیا کریں, خود چنچی میں جایا کریں, غریبوں کو لینڈ کروزر خرید کے دیں, یہ نہیں ہے. ہمیں حدیث میں اس پہ بھی رہنمائی ملتی ہے. کتنا آسان دین ہے بھائی, کتنا بالکل فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے قرآن کی کو ڈیفائن کیا, فرمایا یہ وہی نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ کوئی ایسی ہوائی اور آسمانی باتیں کرے گا ہی نہیں. یہ سارے مذاہب دنیا میں تباہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے ایسے ایسے فلسفے پیش کیے نا جو لوگوں کی نیچر نے اس کو اپیل نہیں کیا. 4-6 مکھنچو تو جمع ہو گئے. عیسائیوں نے کہا کہ اللہ جب راضی ہوگا جنگلوں میں جا کے عبادت کرو, تو 4-6 چلے گئے, وہیں مر گئے, ٹھیک ہے نا. قوم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سائنسدان پیدا ہونے لگا, ترقی کرو یار, دنیا میں اللہ نے خربوزہ پیدا کیوں کیا اگر اسے کھانا نہیں ہے؟ بھائی آم پیدا کیوں کیا اگر اسے اوائڈ کرنا ہے, کھانا نہیں. تو اسلام وہ بات کرتا ہے جو کس کے مطابق ہوتی ہے؟ نیچر کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اچھا لوگ, میں یہ صحابی والی حدیث بیان کرتا ہوں بعد میں, پہلے میں ایک اشکال قائم کرتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیسہ کیوں نہیں کمایا؟ آپ کی غربت میں کیوں موت واقع ہوئی؟ آپ کے کپڑے کیوں ایسے پیون زدہ؟ اور آپ کی سواری اتنی سادہ کیوں؟ اور آپ 40 دن گھر میں چولہا جل کیوں نہیں رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. جب ابو بکر جو آپ کے اتنے قریبی ساتھی ہیں وہ تو 58 کروڑ روپے کے مالک ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہے. تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ آیا آپ نے وہ رکھا نہیں ہے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, وہ رکھا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا کامل بنایا کہ اگر آپ رکھ لیتے نا, کل غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ سارا کس کی مسئلہ تھا, یہ نبوت اصل میں پیسوں کا معاذ اللہ. تو آپ نے اپنی ذات کو ایسا بنا کے رکھا کہ کوئی کل انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی معاذ اللہ نقل کفر عیش و عشرت کا تانا نہ دے سکے. جیسے آپ نے اتنی شادیاں کی نا, تو اب غیر مسلم تانا دیتے ہیں یار معاذ اللہ اتنی شادیاں کی آپ نے. تو بھائی آپ نے جو اتنی نکاح کی ہے وہ نکاح کا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر یا عیاشی کی بیس پہ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس زمانے میں سب 10 بیویاں رکھا کرتے تھے, عرب میں رواج تھا, اور جلدی شادی کیا کرتے تھے. آپ نے شادی دیر سے کی 25 سال کی عمر میں, حالانکہ اس زمانے میں رواج کیا تھا 15 سال کی عمر میں. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں سب کب نکاح کرتے ہیں 15 16 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے پہلی شادی کی 25 سال میں, اور کی کس سے؟ 40 سالہ خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی. کتنی دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں؟ 25 سال میں. نقل کفر نباشت. کوئی انسان جسے خواہشات پوری کرنے کا شوق ہو, اس زمانے میں جہاں جلدی شادیاں ہوتی ہیں اور درجنوں شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ شادی بھی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں, اور اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال انہی پر اکتفا کیا ہے, جبکہ عرب میں ایک بیوی پر قرات کو معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں. آپ جا کے بتائیں میری ایک بیوی ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کریں گے آپ سے. بولے یار تم 2 شادیاں تو کر نہیں سکتے, کیا انقلاب لے کر آؤ گے؟ معذرت تھوڑا سا یہ ٹاپک آ جاتا ہے, تڑکا لگ جاتا ہے اس کا. تو وہ مایوس سمجھتے تھے. اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی بیوہ کے ساتھ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے, جبکہ کلچر اس کو قبول نہیں کر رہا. اور ان سے اتنی محبت کی کہ امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے کسی پر ایسے رش نہیں آتا تھا جتنا رش حضرت خدیجہ پہ آتا تھا. اس کے بعد آپ نے دھڑا دھڑ نکاح کیے, ہجرت کے بعد کثرت سے نکاح کیے, یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو میں نے کیا تھا نا وہ میرا مزاج تھا, اب جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ والی باتیں تو بالکل سمجھ میں آئیں گی نہیں نا, وہ والی پھر بھی تھوڑی تھوڑی آ جائے گی.
تو پھر آپ نے جلد نکاح کی ترغیب بھی دی. جو 15 سال کا شباب ہوتا ہے زمانہ, اس میں آپ نے ترغیب دی. گویا آپ نے بتا دیا کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا اس کی ایک حکمت مسلط تھی, لیکن جب ہجرت ہو گئی ہے, اسلام کے تفصیلی حکام آ رہے ہیں, تو اب میں جو آرڈر کروں گا تم نے اس آرڈر کو فالو کرنا ہے. وہ آرڈر یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر مت کرو. 25 سال میں نکاح اسلام میں تاخیر کی عمر سمجھی جاتی ہے, جلدی کرو نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے اپنے نبی سے کچھ ایسے کام کروائے ہیں تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ تانا دے. بھائی اگر معاذ اللہ عیش کے لیے کیے تو پہلے کرتے نا. کوئی ہے نوجوان جس میں ظرف ہے جو 15 سالہ بڑی عورت سے نکاح بھی کرے اور 25 سال اسی کے ساتھ گزار دے؟ ایسے کوئی عیش و عشرت والا میرا خیال ہے مارکیٹ میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو جو آج کل لوگ مارکیٹ میں, جس مارکیٹ کی بات, آپ تاجر لوگ ہیں نا تو مارکیٹ کا لفظ زیادہ سمجھیں گے آپ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کام کروائے گئے. تو آپ کے پاس دولت بہت آئی مگر صبح آئی اور شام ہونے سے پہلے صدقہ. تو جب رکھا ہی نہیں ہے تو کپڑے کہاں سے پہنے؟ ٹھیک ہے نا, وہی پیون زدہ کپڑے, وہی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جن صحابہ نے پیسہ رکھا ان کو آپ نے منع نہیں کیا, اور یہ ترغیبات دی ہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, تجارت کے فضائل بیان کیے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پراگندہ بال, پھٹے پرانے کپڑے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے تم اپنے کپڑوں کو درست کر لو, بالوں کو درست کر لو؟ نے فرمایا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو وہ اس کے چال ڈھال اور آثار میں, لباس پوشاک میں وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو اس میں ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دے دی کہ پیسہ ہے تو تمہارے اوپر بھی اس کا اثر, بولیں بھائی, نظر. ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کی مالیت ہے اور سفر چنچی میں کر رہے ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت پیسہ دیا. میرے پاس ایک زمانے میں تھی GTO 125, کاواساکی ہے, بڑی مشہور بائکوں کا ہمیں بڑا شوق رہا ہے. اب وہ میں افورڈ نہیں کر پاتا تھا اس وقت, میرے پاس اتنے بوتھ, پیٹرول اتنا تھا کہ وہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ ٹینکی نہیں بھرتی تھی. تو ہمیں کھلنے لگا, بائک چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا. اس زمانے میں بائکوں پہ گیسیں لگ رہی تھیں, ٹھیک ہے نا. ہم چلے گئے اکبر روڈ, ہم نے کہا یار اس پہ گیس لگا دو نا, یہ افورڈ نہیں کر پا رہا. تو اس زمانے میں ایک ہمارے جاننے والے تاجر تھے, بہت اللہ نے نوازا تھا. غیبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی جانتا تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہونڈا 50 لائے گیس لگوانے کے لیے. 50 لائے کیا لگوانے کے لیے؟ گیس کے لیے. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک تو مجھ پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں 50 میں بھی لگاؤں تو شاید لوگ مان جائیں گے, آپ تو GTO پہ بھی نہیں لگاؤ. اور 50 جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پیٹرول پمپ کے قریب سے لے کے چلے جاؤ تو وہ خوشبو سے ہی چلی جاتی ہے. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ بھائی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پہ نظر آنی چاہیے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں کنجوس کے لیے, اردو میں تو کنجوسی کہتے ہیں نا. عربی میں کنجوسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک ہے بخیل, جو کامن اردو میں استعمال ہوتا ہے, بخیل آدمی ہے جس کو بخل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے شحیح, شین اور بڑی ہے, پھر یا اور پھر بڑی ہے, حلوے والی ہے جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. شحیح کہتے ہیں یہ کنجوسی کا سپرلیٹو ڈگری ہے. بخیل عربی میں کہتے ہیں وہ کنجوس جو دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے, جس کے پاس پیسہ ہو مگر دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بخیل. اور شحیح اس کو کہتے ہیں جس کمبخت کی اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی, بولو بھائی, جان نکل. یہ کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اتنا کچھ ہے, نہ کمبخت گاڑی صحیح رکھتا ہے, نہ گھر صحیح بناتا ہے, نہ کھاتا صحیح ہے. تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ دولت رکھیں اور جھلکے نہ, آپ سے نظر نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی نہیں ہے. تو یا تو اتنا بڑا ظرف ہو کہ رکھنا ہی نہیں ہے, تو اتنا بڑا ظرف تو مارکیٹ میں میرا خیال ہے شارٹ چل رہا ہے, اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. بعض صحابہ کو نبی نے اجازت نہیں دی کہ سب کچھ صدقہ کر دو, فرمایا نہ, سب کچھ صدقہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ نے تجارت سے نیت کیا کرنی ہے؟ نیت ہے آخرت کی. یہ درخت جو ہم لگا رہے ہیں یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ آخرت کے لیے. زندہ رہے کھائیں گے, دوسروں کو بھی کھلائیں گے, مر گئے ہمارے بعد والے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو چونکہ اب اس میں آپ کی نیت آخرت ہے, تو جس کی یہ نیت میں آپ سچے ہیں یا نہیں ہیں, اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
افا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی دعوے قبول کر لیں گے, آزمائیں گے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, جس نے بھی دعویٰ کیا ہے ہم نے اسے آزمایا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج سے مفتی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ میرا جو اتنا بڑا بزنس ہے کسی بھی چیز کا, یہ اب اللہ کے لیے ہے. تو لائف اسٹائل آپ کا جوں کا توں, ٹھیک ہے نا, تو اتنا کافی بولے نا بھائی. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ ساری تجارت میں آپ کو دنیا میں بھی پیڑے کھانے کو, اب آخرت میں بھی آپ جنت الفردوس میں گھومنا شروع کر دیں اس فیکٹری کی وجہ سے. اتنا نہیں ہوگا. یہ نیت تو 2 منٹ میں کوئی بھی کر سکتا ہے نا بھائی. بھائی میں نیت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ میرا بزنس آخرت کے لیے, تو نا 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 نا, یہ نیت کر کے پھر اس نیت پہ کچھ چیزیں مرتب ہوں گی. چونکہ اس میں آپ کا اصل مقصد ہے آخرت. مقصد کیا ہے بولو بھائی؟ آخرت. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے جانا ہے پشاور, ہدف آپ کا کیا ہے بولو نا بھائی؟ کراچی سے آپ پشاور جا رہے ہیں, آپ کو 2 سے 3 دن کے اندر آپ نے وہاں ہر قیمت پہ پہنچنا ہے. درمیان میں جو سفر ہے اس سفر میں ہر پاگل سے پاگل بھی چاہتا ہے کہ یار یہ سفر جتنا اچھا گزر سکتا ہے اتنا گزرے. اگر کوئی آپ کو جہاز کا ٹکٹ دے رہا ہے فری میں تو آپ ٹرین میں جانے کی کوشش نہیں کرو, الا یہ کہ ٹرین ہی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو آپ. کچھ لوگ ٹرین میں اس لیے جا رہے ہیں, ٹرین کا اپنا مزہ ہے. وہ سنا دو ڈبو کے کھانے کا مزہ, تھوڑا سا ایک چٹکلا ہے بس درمیان میں. میری عادت ہے چٹکلے چھوڑتا نہیں ہوں میں. اپنا مزہ سے ایک چٹکلا درمیان میں آتا ہے. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, بس 5 منٹ کی بات رہ گئی ہے, یہ ختم کر دیتا ہوں میں. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو اچھا یہ جو ویڈیو میں سن رہے ہوں گے نا, انہوں نے یہ درجنوں دفعہ سن چکا ہے, تو یہ جو بعد میں یوٹیوب پہ سنیں گے ان کو بتا دوں جو مجمع بیٹھا ہوا یہ پہلی دفعہ سن رہا ہے, تو ان کی خاطر میں یہ سنا رہا ہوں. کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی کے ابا نے جو بنتے بنتے رہ جانے والے داماد سے جو ہے نا اس کے سامنے چائے رکھی, بسکٹ رکھ دیے. تو وہ بسکٹ کو چائے میں ڈبو ڈبو کے اس نے کھانا شروع کر دیا. لڑکی کے ابا کو یہ اسٹائل پسند نہیں آیا کہ بڑے لوگوں کا بسکٹ کھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. کیا دیہاتیوں کی طرح گواروں کی طرح پورا جو ہے نا کیک رس آدھا ٹوٹ کے گر بھی جاتا ہے بعض دفعہ اس میں کیک رس, اور وہ بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھا رہے. بالآخر انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تو اسٹائل اس کی تو روایات ہی نہیں ہے, کوئی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, کوئی روایات نہیں ہے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ انکار کیوں ہوا ہے, میری اس حرکت کی وجہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر سے باہر جب نکلنے لگا تو اپنے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر کو کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ نے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا, لیکن ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. وہ میں پھر بھی بولے بھائی نہیں چھوڑوں. اور واقعی اپنا مزہ ہے. جن کو ڈبو کے کھانے کی عادت ہے وہ رشتہ ملے نہ ملے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ واقعہ جب میں نے سنا تو جو بھی کوئی مجھ سے مشورہ لیتا ہے, حضرت نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں تو کیا کروں, میں اس سے کہتا ہوں یار اگر ڈبو کے کھانے کی عادت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لینا, بعض دفعہ اس پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو خیر کہاں بات چل رہی تھی, کیا واقعہ میں کوئی سنا رہا تھا. ہاں آپ نے جانا ہے, آپ کا ہدف ہے پشاور جانا ہے میں نے, تو اس میں آپ ہر طرح کی آرائشوں کی آسائشوں کی کوشش کرو گے. یار اگر جہاز کا ٹکٹ ملتا ہے آرام سے تو مجھے ٹرین میں جانے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہو تو آپ بزنس کلاس لینے کی کوشش کرو گے, وہاں آپ چاہو گے ہر سہولت ملے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ تمام سہولتیں ہیں جو آپ کے ہدف میں رکاوٹ نہیں بن رہی, بلکہ آپ کو اپنے ہدف کے اور قریب لے کے, جتنا سکون سے سفر ہوگا تو جس مقصد کے لیے پشاور جا رہے ہو وہ مقصد اور آسانی سے حل ہوگا. ورنہ ٹرین میں ہی آدھا ہو جاتا ہے نا آدمی. 50-50 بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, اس میں بڑا مزاحیہ سا وہ ہوتا تھا, بڑے سادہ سے مزاح ہوتے تھے. اس میں دکھایا کہ لاہور سے کراچی ٹرین آ رہی ہے. ٹرینیں اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا رلاتی تھیں, تو اس میں بتایا کہ لاہور میں کچھ بچے چڑھے, ان کا انٹرویو لیا گیا, کہاں جا رہے ہو جی, اسکول کی چھٹیاں کراچی گھومنے جا رہے ہیں. جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے. بچے کیا ہو چکے تھے, ان کی جو پینٹیں تھیں وہ چڑیاں بن چکی تھیں. یعنی ٹرین اتنی لیٹ ہوتی تھی کہ بچے کیا ہو گئے, بڑے ہو گئے, ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی ہیں. ایک بوڑھے نے جو ہے نا وہ ایک جوان بوڑھا ہو گیا تھا, تو بیچارہ کانپتے کانپتے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کے اسٹیشن پہ کہتے ہیں کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, بس یہ کہا اور بیچارہ مر گیا وہیں پہ کہ بھائی میری زندگی ختم ہو گئی.
تو اگر آپ اس قسم کی ٹرین میں جاؤ گے تو ظاہر ہے وہاں جا کے آپ جس کام کے لیے گئے تھے وہ تو نہیں ہو سکے گا نا. تو آپ ہر وہ چیز جو ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو سائڈ پہ لگا دو گے, اور جو رکاوٹ نہیں بن رہی وہ تمام عیاشیاں آپ کرو گے, ٹرین میں بھی جہاز میں بھی. پیاس لگ رہی ہے پانی پیو گے, کولڈ ڈرنک کا دل چاہ رہا ہے آپ کولڈ ڈرنک پیو گے, چائے کا دل چاہ رہا ہے آپ چائے پیو گے, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ چیز میں اگر چائے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے میں چائے نہیں پیتا تو اس سے کوئی پشاور جلدی تھوڑی پہنچ جاؤں گا میں, پی لو, کس نے منع کیا ہے. تو یاد رکھیں آپ کا ہدف اگر بزنس سے آخرت ہے اور آپ چاہتے ہو کہ قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ آپ کا حشر ہو, مسلمان تاجروں کے ساتھ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, امام ابو حنیفہ بھی تاجر تھے, امام ابو حنیفہ کے تو سمندر میں بحری جہاز چلا کرتے تھے تجارت کے, امام بخاری تاجر, عبداللہ بن مبارک تاجر, سارے جتنے محدثین بڑے سارے تاجر. تو آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا حشر ہو, تو میرے بھائی ذرائع پہ سمجھوتا کرنا ہے, مقاصد پہ سمجھوتا نہیں کرنا. اگر آپ نے بزنس کیا اور اس میں آپ کو جھوٹ بول کر مال بیچنا پڑ رہا ہے تو یہ جھوٹ بول کے مال بیچنا آپ کی بزنس میں ترقی کا ذریعہ تو بنے گا, لیکن بزنس سے جو آپ نے نیت کی تھی آخرت, اس نیت میں کیا یہ بن رہا ہے, رکاوٹ بن رہا ہے. تو ایسی ارننگ جس میں آخرت ضائع ہو رہی ہے اس ارننگ کی طرف آپ نے قدم نہیں بڑھا. آپ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے, آپ سود کا بزنس نہیں کر سکتے, جھوٹ بول کے مال بولے نا بھائی نہیں بیچ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور آپ غضب سے بیٹھ گئے, آپ نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں رحمت کی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 دفعہ آپ نے جملہ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان میں آپ نے ایک اس شخص کا نام ذکر کیا, فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے بھائی. آج ٹوپی کرانے کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے, چونا لگانا, ٹوپی کرانا, یہی اس مارکیٹ میں یہی الفاظ چل رہے ہیں نا, الو بنا دیا, چونا لگا دیا, ٹوپی کرا دی, یہی کچھ چل رہا ہے. تو آپ نے تجارت کے دوران جھوٹ بولو بھائی نہیں بول, اس سے ارننگ کم ہوگی, جتنی ہوگی اس میں برکت ہوگی. دیکھو برکت ایک الگ, یہ برکت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے کیونکہ انگریز برکت کو مانتے نہیں ہیں. برکت کیا ہے؟ ایک آم کی گٹھلی زمین میں لگائی, لاکھوں آم پیدا ہو گئے حالانکہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کے مالوں کو بڑھاتا ہے جیسے گندم کے ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ایماندار تاجر کا جو مال میں برکت اس اسپیڈ سے ہوتی ہے, اتنی اسپیڈ سے مال میں برکت ہوتی ہے. تو پہلا آپ نے التزام کرنا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولو بھائی نہیں بول. رشوت دینا بعض صورتوں میں جائز ہے. کسٹم میں آپ کا مال پھنسا ہوا ہے, کسٹم کا جو آفیسر ہے وہ رشوت لیے بغیر مال کو کلیئر ہی نہیں کر رہا اور آپ حق پر ہیں, وہ زبردستی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو میں اس لیے جائز چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار 100% اسلام کے مطابق تو بزنس پھر ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں. اب اگر کنٹینر آپ کا پھنسا ہوا ہے پورٹ پہ, کسٹم والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تو چھوڑیں گے, آپ کہہ رہے ہیں رشوت دینا حرام ہے, لینا بھی حرام ہے, تو اس کا مطلب پھر ظاہر ہے آپ کو یہ بزنس چھوڑنا ہی پڑے گا نا, وہ تو وہیں رہے گا قیامت تک, وہ ایلفی سے چپکا کے چلے جائیں گے. تو رشوت کا اصول یاد رکھیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں لوگ ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے, تو وہ علماء سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کی شرعاً کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں. رشوت دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام, لیکن جب دینے والے کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا, اور لینا تو ہر صورت میں حرام ہے, تو جب آپ کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا حق لینا ہے جو بالکل جائز حق ہے, تو پھر علماء کہتے ہیں کہ لینے والے کو گناہ ملے گا, دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پہ؟ تو پھر ایسی مجبوری میں علماء بھی کہتے ہیں بھائی اس میں وہ تو اس کا قصور ہے نا, وہ آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں دے رہا. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, یار گورنمنٹ میں میری جاب مل گئی ہے, میں اور امتحان پاس کر کے میرٹ کی بیس پہ میں گیا ہوں,
وہاں صرف رشوت کی بیس پہ کسی نااہل کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے. تو کیا ہمارے رشوت دینا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں یار آپ کا جائز حق ہے, آپ اس کے اہل ہیں. وہ رشوت دے کے ایک نااہل آدمی کے آ جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کتے کے منہ میں ہڈی ڈال لی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ چپ ہو جائے گا. تو آپ دے کے اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہیں. تو اس لیے علماء سے پوچھا کریں کہ اس میں جو ہے نا کافی چیزوں میں تفصیل ہوتی ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ جھوٹ بولے نا بھائی, نہیں دینا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تجارت میں چونکہ مذہب کا حصہ ہی ہے, فضیلت مذہب نے بیان کی, تو عبادت سمجھ کے کرنا ہے. اور عبادت تھوڑی اچھی ہوتی ہے, زیادہ اچھی ہوتی ہے. میں بڑے بڑے تاجروں سے ملا ہوں, ان سے میں پوچھتا تھا آپ اتنا بیوں, کہہ رہے ہیں یار اتنی کروڑ ہماری آمدن ہے ماہانہ. میں نے کہا آپ یہ جو آپ کی ماشاءاللہ آپ 5 کروڑ کما رہے ہو, اس کو 20 کروڑ کر سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں اگر پلاننگ کریں بیٹھ کے کریں تو 20 بھی ہو سکتی ہے, لیکن چھوڑو یار جب اللہ نے اتنا دے دیا تو کیا ضرورت. تو میں کہتا ہوں یہ آپ 5 کروڑ چونکہ اپنے پیٹ کے لیے کما رہے ہو, اس لیے آپ اس کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے. آپ 5 کروڑ کو پلاننگ کر کے اگر 20 پر لے جا سکتے ہو تو بھائی 20 پہ لے جاؤ. وہ 15 کروڑ میں تو مذاق میں کہتا ہوں مجھے دے دینا, مذاق میں ہے, حقیقت میں نہیں بھائی. وہ 15 کروڑ آپ اور اچھا کھا لو, آپ جناب مدارس بنا لو, آپ یتیم خانے بناؤ, آپ ہاسپٹل بناؤ, آپ ٹرسٹ میں دے دو, آپ ایک ٹرسٹ بنا لو. تو کیوں اپنی دیکھو غیر مسلم تاجر اپنی تجارت کو کبھی محدود بولے نا, یہودی کبھی کرے گا یار 5 کروڑ کما, چھوڑو یار, وہ کہے گا 5 کروڑوں کے 25 کیسے ہو جائیں. ہاں اس 5 کروڑ کو ہوس کی بنیاد پہ اگر 10 کروڑ کرنا چاہتے ہو, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور ہوس کی علامت ہے کہ پھر جائز ناجائز کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر ہیں 5-5 ارب کے اثاثے ہیں, لیکن ان کی توند بھرنے کا نام نہیں لے رہی. وہ چاہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آ جائیں, پھر تو اس پہ حیرانگی ہوتی ہے بھائی تیرا پیٹ اتنا سا ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. تو ایسے شخص کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 2 ٹائم کھانے کو مل جائے, سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو جائے, تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. تو اب ہوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ہوس کی بیس پہ آپ 5 کروڑ بھی کما رہے ہو تو غلط ہے, اور ہوس کے بغیر 5 ارب بھی کما رہے ہو تو اس کو 10 ارب پہ لے کر آؤ آپ. کیونکہ دنیا کی لگام مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو یہ لگام دنیا کی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے 8-10 کروڑ کی تجارت کافی نہیں ہے. تو بڑھاؤ اس کو. ہاں اعتدال ضروری ہے کہ اتنا اس میں فکر نہ ہو جائے کہ نمازیں ضائع ہوں, صحت خراب ہونا شروع ہو جائے, بیوی بچوں کو ٹائم ہی دینا چھوڑ دیں. ایک ابھی واقعہ سامنے آیا, ایک صاحب سارا دن بزنس میں لگتا تھا ان کا, صبح جب گھر سے صبح نکلتے بچے سو رہے ہوتے تھے, جب گھر آتے تو بچے سو چکے ہوتے تھے, سارا دن دکان پہ. تو ایک دن بچوں کی آنکھ کھلی, امی سے پوچھ رہے ہیں یہ صاحب کون ہے جو بغیر پوچھے گھر میں آ جاتے ہیں. اور ایسا نہ ہو, وہ تو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنی زیادہ کہ آپ سب کے حقوق ضائع ہونا. تو بعض تاجروں نے ہوس میں, یہ نہیں کہ آخرت کے لیے, دنیا کی ہوس میں تجارت کو اتنا مسلط کر لیا کہ دماغ ان کا ہر وقت کھوپڑی ان کی گھومتی رہتی ہے, نہ صحت کی پرواہ نہ ان کو بیوی بچوں کی پرواہ, پاگل ہو گئے. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, حدیث میں آتا ہے کمانے میں اعتدال سے کام لو اور اللہ پہ توکل, کہ اتنے گھنٹے میرے لیے اس کام میں صرف کرنا میری صحت اجازت دیتی ہے, بس اس کے بعد اللہ پہ توکل کروں گا کہ اسی میں اللہ مجھے انشاءاللہ نواز دے گا. پلاننگ پہ زیادہ زور لگاؤ, ٹھیک ہے نا, زیادہ ہدف کس کو بنانا ہے؟ پلاننگ. تو ہم دنیا میں جہاں بھی, میرے جو باہر سفر ہوتے ہیں تو زیادہ تر تاجر ہیں جو علماء کو باہر بلاتے ہیں بیانات کے لیے, ان کو اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر یہاں مسلمان تجارت نہ کرتے تو یہاں علماء کے تبلیغی سفر نہیں ہوتے. جتنے مدارس چل رہے ہیں یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ تاجر چلا رہے ہیں, جہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں. یتیم خانے, میں ترکی گیا, میں نے ترکی کا یتیم خانہ دیکھا جو عرب تاجر اور ترک تاجر چلا رہے ہیں. وہ یتیم خانہ دیکھ کے آپ بحریہ ٹاؤن بھول جاؤ گے. انسان کا تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آتا ہے یار میں بھی اگر یتیم ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. بحریہ ٹاؤن سے زیادہ سہولتیں یتیم خانے میں دی ہوئی ہیں. تو یہ سارے کام کون کرتا ہے میرے بھائی؟ تاجر کرتے ہیں. تو اس نیت سے آپ نے کمانا ہے. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے جہاں تجارت کی فضیلت بیان کی
مسلمان تاجر کا ایک خاص وصف اللہ نے بیان کیا ہے. آیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. فرمایا اس زمین میں کچھ ایسے گھر ہیں جن کو مسجد کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. فرمایا اس میں کچھ ایسے مقدس لوگ رہتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت، جو تجارت ہی کا دوسرا نام ہے، یہ اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. دیکھو یہاں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے بزنس کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ٹینشن انہوں نے پالی نہیں ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے. فرمایا ان میں کچھ ایسے مقدس لوگ ہیں جن کو تجارت نماز سے غافل نہیں، یعنی تجارت تو کرتے ہیں وہ، لیکن نماز کے وقت میں وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بھی تجارت کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو کہ مثال دے سکتے تھے کہ بہت سے نیک لوگ مسجدوں میں ایسے ہیں جو جاب جب کر رہے ہوتے ہیں تو باس کی پرمیشن کے بغیر ہی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. بھائی کمانے کے تو بہت سارے ذرائع ہیں نا، یہاں بھی اللہ کمانے کے صرف ایک ذریعے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تجارت. تو ایسا لگتا ہے اللہ کی نظر میں مسلمان کے لیے تجارت کے علاوہ شاید ہیں بہت سے آپشن. میں ایک مبالغے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں مسلمان کے پاس کمانے کے لیے تجارت کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اللہ مثالیں ہی ساری تاجروں کی دے رہے، ورنہ پیسے کمانے کے تو 10 طریقے اور بھی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ایسے پکے نمازی ہیں کہ بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. تو بھائی مسلمان تاجر کی صفت ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کا نعرہ لگتا ہے تو بزنس ختم. کتنی لمبی تاجروں کی لائن ہو بھائی، کسٹمر کی لائن ہو، بھائی نماز کیا ہے؟ بولو بھائی. پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تو وہ دیکھتے، یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے بعد کوفہ کی گلیوں میں عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ ہے. تو یہ تو حضرت علی کا دور خلافت تھا. تو جیسے ہی اذان ہوئی نا دھڑا دھڑ دکانوں کے شٹر گرنا شروع ہوئے. اسلامی دور تھا، خیر غالب تھی. تو عبداللہ بن عمر یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے خوش ہوا کرتے. ساری تجارتیں مسلمان کیا کرتے، جیسے ایک زمانے میں سعودی عرب میں ہوتا تھا نا، اب تو نہیں ہو رہا. اذان ہوئی اور دکانوں کے ٹھک 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 آوازیں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اب تو وہاں بھی اجازت، ہمارے مسلمان وہاں بھی گڑبڑ کرتے تھے تو وہ دکان بند کر کے اندر بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہوٹل بند کیا اندر بیٹھ گئے. تو انہوں نے جب دیکھا نا ایسے دکانوں کے شٹر گر رہے ہیں، لوگ سب تجارت چھوڑ کے مزے کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے فرماتے تھے تم ہی وہ مبارک لوگ ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ انہیں تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. تو بھائی نماز کو فوکس کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تاجر کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. کہتا ابھی تو دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو کیا ہوا ہے، دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے. ابھی یہ مولانا صاحب بلا رہے ہیں مسجد میں کہ نماز پڑھنے آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اچھا مسائل سیکھیں علماء سے، کوئی ایسا بزنس نہ کریں جس میں سود لازم آ رہا ہو. جوا، 3 چیزیں اسلام میں بزنس میں، دیکھیں کچھ چیزیں تو سب مذہب میں حرام ہیں. جھوٹ بولنا ہندو بھی کہتا ہے حرام ہے، الو بنانا ہندو بھی کیا کہتا ہے، حرام ہے نا. لیکن 3 چیزیں تجارت میں ایسی ہیں جو صرف اسلام نے حرام کی ہیں، دنیا کے دوسرے مذہب میں نہیں. اس میں ایک قمار، جوا، کوئی بھی ایسی بزنس جس میں جوئے کا عنصر آ رہا ہو. دوسرے مذاہب اجازت دیتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا. دوسری چیز ہے غرر. غرر کہتے ہیں غیر یقینی تجارت. مثال کے طور پر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ کو پرندے شکار کرنے آتے ہیں، آپ نے کہا یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے نا میں نے ہوا میں ہی تجھ سے خرید لیا، اب یہ میری قسمت ہے تو پکڑ کے لائے کہ نہ لائے. تو یہ غیر یقینی چیز ہے. دپل کی تجارتیں جسے کہتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہا ہے نا، بھائی شیئر قبضے میں آئے، فارورڈ سیل فیوچر سیل نہیں ہو رہی دپل میں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہوگا کیا. اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت بزنس ہوگا تو جائز ہوگا. یہ جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل ہو رہی ہے نا، کہ اگر ہفتے کے دن اس شیئر کی اتنی قیمت بڑھ گئی تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا، کم ہو گئی تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. یہ جو فورکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کچھ سونا خرید کے بیچنے، نہ سونا آپ کے پاس آیا نہ آپ نے بیچا، ٹوپیاں کرانے کے علاوہ اور کوئی کام فرضی ہے نا. یہ غرر، جس میں غرر ہوگا، یہ تو قبضے سے پہلے بے ہے اس لیے ناجائز ہے. یہ غرر کی مثال میں نہیں آتا، لیکن غرر غیر یقینی، میں ایک آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، علماء کی اصطلاح میں مشکل ہو جائے گی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے.
تیسرا ہے سود. پوری دنیا میں کی معیشت ہی سود پر ہے, اسلام سود کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی بزنس سے نکالنی ہیں, اور ان 3 چیزوں کے لیے جب تک آپ علماء سے رابطہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. قمار کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ علماء بتائیں گے, خود سے فیصلہ نہیں کیا جاتا. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, اسلامک بینکوں سے لوگ قرضہ لینے کو بھی سود سمجھتے ہیں کہ یار وہی پینلٹی دینی پڑ رہی ہے, وہی وہ نہیں ہے, وہ الگ. سود الگ ہے, تجارت کیا ہے الگ ہے. جس نے بینکنگ کو پڑھا ہے بغور وہ کہیں گا بھائی بینکنگ میں سود نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو سود کی ڈیفینیشن ہی, آپ سمجھتے ہو کہ پیسے پہ متعین نفع لینا حرام ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, پیسے پہ متعین نفع لینا حرام نہیں ہے. پیسے کے ذریعے اسی جنس کا پیسہ لینا ایک مشروط معاہدے کے ساتھ یہ حرام ہے. تو یہ پھر لمبی تفصیل ہو جائے گی اس کی. تو خلاصہ یہ کہ آپ نے مسائل کا علم کس سے سیکھنا ہے. بڑے بڑے دینی مدارس ہیں, وہاں مفتیوں سے ملیں, پوچھیں بھائی کیسے کوئی سود نہ ہو جائے. زکوٰۃ نکالنی ہے اور اپنے مال میں برکت کے لیے صدقات و خیرات بھی کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا. تو مال بڑھانے کا نسخہ ہے کہ صدقات و خیرات کیے جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال جواب, ٹائم نہیں دینا. اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.